بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام منصور دوانیقی کے دربار میں پہنچے تو آپ نے دیکھا وہاں پہ ایک طبیب ہندی یعنی ہندوستان کا طبیب پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور ایک کتاب منصور دوانیقی کو پڑھ کر سنا رہا ہے۔ جب وہ طبیب منصور کو کتاب پڑھ کر سنا چکا تو اس نے منصور سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ منصور نے جواب دیا کہ یہ آل محمد ہیں، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ طبیب ہندی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور بولا، آپ بھی اس کتاب کا کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ امام نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے پوچھا، آخر کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا، میرے پاس وہ ہے جو اس سے کہیں بہتر ہے، جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا، آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ کتاب سے علم حاصل کیا ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا وہ خاص علم جو صرف محمد و آل محمد کے لیے ہی ہے۔ طبیب نے کہا کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کے ذریعے آپ تک آیا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے جس ذریعے سے آپ نے علم حاصل کیا ہو؟ امام نے کہا، نہیں۔ امام نے اس طبیب سے کہا کہ یہ بتاؤ تم میں اور مجھ میں کون زیادہ عالم ہے؟ طبیب نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زیادہ علم رکھتا ہوں۔ امام نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تو میں اب تم سے کچھ سوال کرتا ہوں۔ طبیب نے کہا، ضرور پوچھیے۔ امام نے کہا، یہ بتلاؤ کہ آدمی کی کھوپڑی میں جو کثیر جوڑ ہیں وہ کیوں ہیں؟ کھوپڑی سپاٹ کیوں نہیں ہے؟ طبیب کچھ دیر سوچتا رہا اور بعد میں کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ پیشانی پر سر کی طرح بال کیوں نہیں ہیں؟ طبیب نے کہا، میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا، پیشانی پر خطوط یعنی لائنیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ طبیب نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ امام نے کہا، یہ بتاؤ آنکھوں پر ابرو یعنی بھویں کیوں قرار دی گئی ہیں؟ طبیب نے کہا، میں نہیں جانتا۔ امام نے پھر پوچھا، آنکھیں بادامی شکل کی کیوں ہوتی ہیں؟ طبیب نے کہا، میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا، ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہیں؟ طبیب، مجھے نہیں معلوم۔ امام نے پوچھا، ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ طبیب نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ امام نے پھر پوچھا، ہونٹ منہ کے سامنے کیوں بنائے گئے ہیں؟ طبیب نے کہا، یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ امام نے کہا، آگے کے دانت باریک تیز اور داڑھیں چپٹی کیوں ہیں؟ طبیب نے کہا، میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا، مرد کے داڑھی کیوں ہے؟ طبیب نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ امام نے پھر پوچھا، ہتھیلی اور تلوے میں بال کیوں نہیں ہوتے؟ طبیب نے کہا، میں نہیں جانتا۔ امام نے پوچھا، ناخن اور بال بے جان کیوں ہوتے ہیں؟ طبیب نے کہا، نہیں معلوم۔ امام نے کہا، دل صنوبری شکل کا کیوں ہوتا ہے؟ طبیب نے کہا، نہیں معلوم۔ امام نے پوچھا، پھیپھڑے کے دو حصے کیوں ہوتے ہیں اور متحرک یعنی حرکت میں کیوں رہتے ہیں؟ طبیب نے کہا، یہ بھی نہیں معلوم۔ امام نے کہا، جگر گول کیوں ہے؟ طبیب نے کہا، میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا، گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف کیوں ہے؟ طبیب نے کہا، میں نہیں جانتا۔ امام نے کہا، میں خدائے دانا و برتر کے فضل سے ان تمام باتوں سے واقف ہوں۔ طبیب نے کہا، آپ مجھے ان سب کے جوابات بتائیے تاکہ میں بھی ان سے فائدہ اٹھا سکوں۔ امام نے کہا، بغور سنو۔ آدمی کی کھوپڑی میں مختلف جوڑ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ درد سر اس کو نہ ستائے۔ سر پر بال اس لیے اگائے گئے ہیں تاکہ دماغ تک روغن یعنی تیل کی مالش کا اثر جا سکے اور دماغ کی گرمی خارج ہو سکے۔ اس کے علاوہ سردی اور گرمی کے لحاظ سے سر کے بال انسان کے سر کا لباس بن جائیں۔ پیشانی کو بالوں سے خالی رکھا تاکہ آنکھوں تک نور بنا کسی رکاوٹ تک آ سکے۔ پیشانی پر لائنیں یعنی خطوط بنائی تاکہ پسینہ آنکھوں میں نہ جائے بلکہ ماتھے کے خطوط سے ہوتا ہوا کنارے کی طرف بہہ جائے۔ یہ خطوط نہروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ آنکھوں کے اوپر ابرو یعنی بھویں اس لیے بنائی تاکہ انسان کی آنکھوں تک ضرورت کے حساب سے ہی نور پہنچے، روشنی پہنچے۔ دیکھو، جب روشنی زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے بنائی ہے تاکہ روشنی کو برابر دو حصوں میں تقسیم کر دے تاکہ ایک برابر بیلنس روشنی دونوں آنکھوں تک پہنچے۔ آنکھوں کو بادامی شکل میں اس وجہ سے اللہ نے بنایا ہے تاکہ آنکھوں میں جو دوا یا سلائی لگائی جائے اس میں آسانی پیدا ہو اور میل آنسوؤں کے ذریعے بآسانی کناروں سے نکل جائے۔ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ مغز کا میل وغیرہ اس سے خارج ہو اور خوشبو بذریعے ہوا دماغ تک جائے اور لقمہ منہ میں رکھتے وقت فوراً معلوم ہو جائے کہ غذا
سڑ تو نہیں گئی ہے، غذا اچھی ہے یا بری ہے، یا غذا کی مہک کس طرح کی ہے۔ ہونٹ منہ کے سامنے اس لیے بنائے کہ دماغ کی کثافتیں یعنی گندگی جو ناک کے ذریعے آئیں منہ میں نہ جا سکے اور خوراک کو آلودہ نہ کر سکیں۔ مردوں کو اللہ نے داڑھی اس لیے دی ہے تاکہ مرد اور عورت میں تمیز کی جا سکے، ورنہ مرد اور عورت کی پہچان کرنے کے لیے ہمیشہ ہی بڑا ہی شرمناک طریقہ اختیار کرنا پڑتا۔ آگے کے دانت باریک اور تیز اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ غذا کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکے، اور داڑھوں کو چپٹا اور چوڑا اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ غذا کو پیس پیس کر کھا سکیں۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالوں سے اس لیے خالی ہیں تاکہ قوت لامسا یعنی چھونے کی قوت صحیح طریقے سے کام کر سکے، کیونکہ اگر ہتھیلی پر بال ہوتے تو چھونا اور احساس کرنے کی قوت کام نہیں کرتی۔ ناخن اور بالوں میں جان نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے کاٹنے میں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ ناخن اور بال برابر بڑے ہوتے رہتے۔ دل صنوبری شکل کا ہے اس لیے تاکہ اس کے نیچے کی طرف کی نوک دونوں پھیپھڑوں میں جا کر داخل ہو جائے اور پھیپھڑوں میں پہنچ رہی ٹھنڈی ہوا کے ذریعے دل ٹھنڈا رہ سکے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے پھیپھڑوں کو دو حصوں میں اللہ نے تقسیم کیوں کیا اس کی وجہ بتائی اور کہا دل کو دونوں طرف سے ہوا اور ٹھنڈک حاصل ہو سکے۔ جگر کو گول اس لیے بنایا تاکہ معدے کی سنگینی اپنا بوجھ اس پر ڈال کر زہریلے بخارات کو خارج کر سکے۔ گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف اس لیے ہے تاکہ آدمی بآسانی راہ پر چل سکے، ورنہ راستہ چلنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ آدمی کا گھٹنا، آدمی کا پیر آگے اور پیچھے کبھی بھی کسی بھی وقت مڑ سکتا تھا۔ یہ تھی حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی ایک ہندوستانی طبیب سے وہ عالمانہ گفتگو، کیونکہ انسان کو خلق کرنے والا خدائے کریم ہے اور خدائے کریم ہی جانتا ہے کہ ہم نے اس کی خلقت میں جو چیزیں بنائی ہیں وہ کس وجہ سے اور کس لیے بنائی ہیں، اور یہ خاص خدائی عمل ہے اور خاص خدائی علم ہے جس کی تعلیم صرف خدا نے محمد اور آل محمد کو ہی دی ہے۔ ہم محمد و آل محمد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔